علی بھائی، اگلا سوال ہے، اسکول میں بچوں کو مارنے پر پابندی ہے اور آج کل کے بچے بغیر مار کے قابو میں بھی نہیں آتے. ایسی صورتحال میں مجھے ایز اے ٹیچر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے جی. یہ بچے ایسی مخلوق ہیں جی، یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی جب تک پٹائی نہ کی جائے، یہ پٹائی بچوں کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جس طرح ہنڈیا کے لیے گھی ضروری ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ چلا خصوصاً پنجاب کے اسکولوں میں کہ مار نہیں پیار، اس کے پیچھے مینٹیلٹی تو درست تھی اس حوالے سے کہ بعض ظالم ٹیچروں نے اس حد تک بچوں کو مارا، ہڈی پسلی توڑ دی، بعض اوقات کسی نے یوں پینسل تھرو کی ہے اور جا کے آنکھ میں لگی ہے، آنکھ ضائع کر دی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بچوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے مدرسے میں بھی بعض اوقات وحشیانہ طریقے سے مارتے ہیں، اس کے تو میں بھی خلاف ہوں. لیکن اگر آپ کہیں کہ بالکل مار ختم کر دی جائے اور بچے بات مانیں، تو میں ماں باپ سے پوچھتا ہوں گھر میں آپ کی بات مانتے ہیں بغیر مار کے؟ ہمارا تو تجربہ اس حوالے سے بڑا عجیب و غریب ہے کہ ان کو بات سمجھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بغیر مار کے. تو مار جو ہے نا میرے بھائی، یہ ایک گھی کا کام کرتی ہے بشرطے کہ ایک خاص لیمٹ کو کراس نہ کرے. جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے، چہرے پہ نہ مارے. اس طرح کا مارنا کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا اس کو نشان پڑ جائے، یہ بھی منع ہے. تھوڑا بہت مار کی اجازت اسکول میں ہونی چاہیے. یا تو گوروں کے بچے ہوں جہاں پہ ایسی ٹریننگ وہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اخلاقی طور پہ ایسی سوشل بائنڈنگز کے اندر بندھے ہوئے ہیں کہ ان کو اخلاقی سزائیں دی جاتی ہیں نا. مطلب ایک کلاس کے اندر ایک کارنر بنا دیا ہے نوٹی کارنر کے نام سے، تو جو بچہ شرارت کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں دیوار کی طرف منہ کر کے ادھر کھڑے ہو جاؤ، تو بچہ کہتا ہے زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں کہ میری کتنی بے عزتی ہو گئی ہے. اس طرح کی سوشل سزائیں بھی دی جاتی ہیں. لیکن یہاں کے بچے جو ہے نا یہ ذرا بڑے ڈھیٹ ہیں. ادھر یہ وہ تو شکر کریں گے کہ ہمیں پڑھائی نہیں کرنی پڑی، ہم کھڑے ہی رہے ادھر، وہ کھڑے ہو کے بھی وہ کام شروع کر دیں گے. یہ ریالٹی ہے، حقیقت بات ہے. ادھر اتنی جلدی چینج آنے والی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول کا مسئلہ تو صرف نہیں ہے نا، گھر میں بھی تو آنا ہے نا. وہاں تو گھروں میں بھی تربیت اسی اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ماں باپ خود بھی قانون کو اوبے کرنے والے وہ بڑا بونافائڈ قسم کے شریف النفس قسم کے شہری ہوتے ہیں. تو ان کی اولاد میں بھی وہ چیزیں ودیت ہوئی ہوتی ہیں. ان کو بچپن سے سوشل ایتھکس سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، آپ نے اپنا کرایہ خود ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ چلاکی سکھائی جاتی ہے، آپ نے ٹریفک سگنل نہیں توڑنا، آپ نے رسپیکٹ دے کے اگلے سے بات کرنی ہے. یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اسکول سے سیکھ بھی آئیں گے تو گھر میں وہ ماحول نہیں ہے. تو میں تو اس چیز کے خلاف ہوں، اور میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. یہ تو بڑے خوش ہیں نا کہ جی ہم نے یہ مار کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ٹیچرز نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا، رزلٹ زیرو پہ آ گیا. میں اسلام آباد کے کتنے اسکولوں کو جانتا ہوں جن کے ٹیچرز میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو پڑھائیں کیا، یہ مطلب مار کے بغیر سمجھتے نہیں، اور مارے تو شکایت لگ جاتی ہے، ان کے ماں باپ آ جاتے ہیں، ہماری سرزنش ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جاؤ خسمہ نو کھاؤ، پھر اسی پڑھا دے ہی نہیں. ٹھیک ہے، پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو. ہم جو آج اس بڑے لیول پہ پہنچے ہیں الحمدللہ، اسکول لیول پہ، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ٹاپرز میں رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ ہمارے استادوں کی مار کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا جناب وہ ٹیچرز ہوتے تھے، زیرو پیریڈ لگایا کرتے تھے، سخت سردیوں میں بھی 7 بجے اسکول لگتا تھا، جبکہ طلوع آفتاب 7 بجے ہو رہا ہوتا تھا. 6:30 بجے وہ لوگ اسکول میں آگے بیٹھے ہوتے تھے، اور فری آف کاسٹ، وہ زیرو پیریڈ کے کوئی پیسے نہیں سرکاری اسکولوں میں ملتے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے کہ بچوں کو ہم نے تیاری کروانی ہے. اور سردیوں میں وہ ڈنڈا کھانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. یقین کریں وہ ایک ڈنڈا پڑ دے نا تو بندے کو سمجھ آ جاتی تھی. تو وہ ڈنڈے ہی کام آئے ہیں جی، وہ پڑے ہیں، ماریں کھائی ہیں، تو احساس پیدا ہوا ہے. ہمارے تو گھر میں بھی ماحول اسی طرح کا سختی کا تھا. تو سختی کا ماحول جو ہے نا وہ ایک خاص لمٹ تک تو ضروری ہے، اس میں غلوف نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بعض ماں باپ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں بال کی کھال اتارتے ہیں، نہیں، کئی معاملے میں آپ نے خود عفو درگزر سے بھی کام لینا ہے. بہت بڑی ایکسٹریم آئے وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنا سختی دکھانی ہے، چھوٹے موٹے معاملات کو معاف کرنا ہے. وہ بچوں کی نیچر کے اندر چیزیں، کچھ شرارتی ایلیمنٹ اور کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو آپ نے ان سے صرف نظر کرنا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تو جب وائف جاتی ہے بچوں کو اسکول میں ٹیچرز ڈے کے اوپر بلایا جاتا ہے تو وہ بچوں کی ہمیشہ شکایت ملتی ہے جی پڑھتے ٹھیک ہے شرارتی بہت ہے. میں ہر دفعہ اپنی وائف کو کہہ کے بھیجتا ہوں کہ بھئی ان کی ٹیچر کو کہنا کہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے بچوں کو لگا سکتے ہو آپ لوگ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اپنے بچوں کا, ہم اتنا ان کے ساتھ سختی سے کرتے ہیں, بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا, تو اسکول میں وہ کیا کرتے ہوں گے. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ بالکل مار کو زیرو لیول پہ لیا ہے. تھوڑی بہت اجازت ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ تھوڑا ان کے اوپر ڈیٹرنس رہے. ڈیٹرنس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. اور جب قرآن میں, یہ تو بچے ہیں نا, قرآن میں تو آیا کہ اگر بیوی سراتن بے حیائی پہ اتر آئے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں خاص لیول تک, لیکن یہ نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دینی ہے آپ نے. تو بچوں کو بھی ہڈی پسلی نہ توڑی جائے, چہرے پہ نہ مارا جائے, لیکن تھوڑی بہت سزا ایسی دینی چاہیے جس سے ان کو تھوڑا اندازہ ہو. پھر بعض اوقات سزا ایسی بھی دی جا سکتی ہے جس سے ان کو واقعی افیکٹ ہو, یعنی وہ بچوں کا جو پاکٹ منی ہے اس کے اوپر کٹ لگایا جائے, جیب خرچ تو دیا جاتا ہے, ان کی پسند کی چیز ان کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دی جائے سزا کے طور پہ. آج کل تو بڑی سزا ہے ان سے موبائل چھین لیں, سب سے بڑی سزا یہ ہے ان کو لیپ ٹاپ نہ دیں, ایک دن کے لیے انٹرنیٹ کا کنیکشن ان کا کاٹ دیں, دیکھیں ان کی جناب کیسے جو ہے وہ روحانی تطہیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. سارے طریقے اڈاپٹ کیے جائیں. باقی ٹیچرز کے لیے چونکہ یہ مجبور ہیں, انہوں نے اپنی نوکری بھی کرنی ہے, تو ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کے ساتھ پڑھاتے رہیں. جو بچے تنگ کرتے ہیں تو اس چیز سے تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ ان کے ماں باپ کو نہ بلائیں, ان کو پیرنٹس ڈے کے اوپر ان کے ماں باپ کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ جناب, میں کہتا ہوں کسی بھی ماں باپ کے سامنے یہ بات رکھیں نا کہ اگر آپ کا بچہ یہ کرتا ہے, اگر میں اس کو نہیں مارتا ہوں یا اس پہ سختی نہیں کرتا ہوں تو یہ آپ کا بچہ فارغ ہو جائے گا, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ اتنا تو آپ کم از کم ان کو بتائیں نا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ماں باپ نہیں ہوگا جو کہ نہیں جی اس کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگانا, لیکن مارتے وقت وہی احتیاط آپ نے کرنی ہے, ایکسٹریم پہ نہیں جانا. بعض اوقات وہ ڈسٹر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں بعض ٹیچرز, چاک ہاتھ میں پکڑا ہے پھینک دیا, اب جا کے آنکھ میں ڈھیلے میں لگ جاتا ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہ بھی تو غلط رویہ ہے. مدرسوں کے اندر آپ دیکھیں بچوں کو کس طرح زنجیروں کے ساتھ وہ مارتے ہیں, پھر ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں, اٹھا کے پٹک دیا زمین کے اوپر. کیا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے؟ تو ٹیچر کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ آپ جو کچھ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں نا, وہی کچھ اتنا ہی دوسرے بچوں کو سزا دیں, اس سے آگے آپ نہ جائیں. اور وہ بھی اس صورت میں جب اسکول کی انتظامیہ آپ کو اجازت دے. اگر اسکول کی انتظامیہ میں اجازت نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ گیون سرکمسٹانسز میں جتنا بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں کریں. جنہوں نے پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے, جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھیں گے. آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی. آپ پیرنٹس کو ضرور ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ اس کا کچھ کر لیں آپ, ہم تو اس خاص لیول پہ چونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے, جب تک اس کے ساتھ یہ پٹائی والا معاملہ نہیں ہوگا نا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ سوشل سزائیں جو ہے نا ان کے اوپر زیادہ ایمفسائز کریں بنسبت اس کے کہ آپ لوگوں کو فزیکلی بیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا؟